تو وسیم چاہ رہا ہے کہ زید سے گھر خریدے. زید کے تعلقات ہیں اپنے کسی ریلیٹو سے. زید اس کو بیچنا چاہ رہا ہے 1 کروڑ میں. زید کو مسئلہ معلوم ہے کہ یار 1 کروڑ میں نے اپنے پھپھا کو اگر یہ گھر بیچا یا کسی بھی اجنبی شخص کو میں نے یہ گھر بیچا تو یہ کمبخت وسیم شفا کر دے گا, اور یہ جس کو میں دینا چاہ رہا ہوں اس کو نہیں آئے گا. مجھے تو 1 کروڑ پورے مل جائیں گے, لیکن ہماری آپس کا کوئی مکا ہو گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے بیچ, اس کو مت بیچ. تو یہ کباب میں ہڈی بن کے لے جائے گا. شریعت اس کو ترجیح دیتی ہے. تو اب آپ ایک ہیلا اختیار کرتے ہیں کہ میں بیچ نہیں رہا, میں گفٹ کر رہا ہوں. گفٹ میں شفے کا حق نہیں ہوتا, سمجھتے ہو بھائی؟ گفٹ تو اپنی دوستی میں ہے نا, آپ کا پڑوسی سے, آپ کی پڑوسی سے دوستی نہیں ہے نا, آپ اس کو گفٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کسی ریلیٹو کو گفٹ کر رہے ہو, تو گفٹ میں شفے کا حق نہیں ہے. بیچنے میں تو اس لیے کہ بھائی بیچنے کا مقصد تمہارا پیسہ کمانا ہے نا, تو جب وہ بھی تمہیں اتنا ہی پیسہ دے رہا ہے تو اس کو کیوں نہیں دے رہے, اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ اس کی مرضی کا پڑوسی اس پہ لا کے کیوں لاد رہے ہو, اس کی مرضی کے خلاف کا پڑوسی. اب ایک آدمی ہیلا اختیار کرتا ہے, زید یہ ہیلا اختیار کرتا ہے. زید غفار بھائی سے جا کے رابطہ کرتا ہے اور غفار بھائی کو کہتا ہے بھائی یہ پلاٹ میں نے تمہیں فری پھوکٹ میں, یعنی میں نے تمہیں گفٹ کیا اور تم بھی اس کے بدلے 1 کروڑ مجھے گفٹ کر دینا. گفٹ کھیل رہے ہیں ہم لوگ, سمجھ رہے ہو؟ میں تمہیں یہ پلاٹ میں گفٹ کر رہا ہوں فری میں, گفٹ فری ہی ہوتا ہے, اور تم ایسا کرنا چھپڑ میں 1 کروڑ مجھے بھی کیا کر دینا خوشی میں. میں نہیں بیچ رہا. ڈاکومنٹس جو بنیں گے وہ ہبہ کے بنیں گے, گفٹ وہ خرید و فروخت کے نہیں بنیں گے, وہ ہبہ کے بنیں گے. تم بھی مجھے 1 ہفتے بعد 1 کروڑ روپے گفٹ کر دینا. سمجھتے ہو؟ تو شریعت کہتی ہے کہ پھر بھی زید کو, سلیم کو شفے کا حق ہوگا. کیوں؟ یہ ہبہ گفٹ آپ کے حق میں ہوگا, اس کے حق میں یہ خرید و فروخت ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کیا ہے؟ خرید و فروخت. اسی سے اسلامک بینکنگ کا مسئلہ بھی سمجھ لو. اسلامک بینکنگ میں کچھ ٹرمز ایسی یوز ہوتی ہیں جو سودی بینکوں میں یوز ہوتی ہیں. تو جن لوگوں کو, جو مفتی نہیں ہیں, جن کو بینکنگ کا یا سود کے مسائل پراپر وے میں انہوں نے پڑھے نہیں ہیں, تو وہ ان ٹرمز کو دیکھ کے کہتے ہیں ابے یہ تو وہی ہے. بھائی اس میں ٹرمز وہ یوز ہو رہی ہیں, کام اندر وہ نہیں ہو رہا. سمجھتے ہو؟ چاہے اس کو سود ہی کا نام دے دو پھر بھی سود نہیں ہے. میں آپ کو گاڑی بیچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ گاڑی میں نے آپ کو کیش پہ 1 کروڑ میں دی ہے, اور اگر 2 مہینے بعد پیمنٹ کرو گے تو 1 کروڑ 10 لاکھ میں ہے یہ, تو ابھی طے کر لو کتنے کی لینی ہے. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ 10 لاکھ کی یہ میری ہوئی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 10 لاکھ سود ہے جو 1-2 مہینے بعد مجھے دے دینا. شریعت کہتی ہے منہ سے بول تو سود رہا ہے, حقیقت میں یہ سود نہیں ہے, کیونکہ اسی وقت 1 کروڑ 10 لاکھ اس کی قیمت طے ہو گئی ہے. اب اگر یہ پہلے پیمنٹ لا کے دے تو بھی 1 کروڑ 10 لاکھ, 2 مہینے کے بعد دے گا تو بھی 1 کروڑ 10 لاکھ. اس گاڑی کی قیمت ہی 1 کروڑ 10 لاکھ طے ہوئی ہے. یہ آپس میں اس کو سود کا نام دے رہے ہیں, شریعت اس کو سود نہیں مانتی. جی پی فنڈ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو سود کہہ رہے ہوتے ہیں نا. جی پی فنڈ میں آپ کی تنخواہ سے اتنے پیسے کٹیں گے, سود لگ کے واپس ملیں گے. تمام جتنے بھی مفتیان کرام ہیں, یہ جو آج کل پروفیسر ٹائپ کے اسکالرز آ رہے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, یہ تو کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہے. جو سود ہے اس کو سود نہیں کہہ رہے ہوتے, جو سود نہیں ہے اس کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سود کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھے جذبے بھی ہیں ان کے, لیکن ان مسائل میں نہیں ان کو فارغ ہوتے ہیں. لوگ بہت فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کو, لیکن ویسے یہ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ فتویٰ ایک باقاعدہ محنت کا کام ہے, ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں آ جاتا. یہ مفتی جو بن جاتا ہے نا, مسائل اتنا آسان ہوتا کہ زندگی بھر آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو, اب آپ فتویٰ دے رہے ہو. پڑھا آپ نے کچھ اور ہے, کام آپ کا کچھ اور ہے. تو عامی آدمی واعظ و نصیحت کر سکتا ہے, درس قرآن بھی علماء کی تفاسیر دیکھ کے کر سکتا ہے, لیکن آگے جو مسائل کا باب ہے, ریسرچ ہے, یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. اور اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ مانتے نہیں ہیں, کہتے نہیں ہمیں سب پتہ ہے. تو اب سمجھیں اس بات کو کہ وہ کیا بات آئی تھی دماغ میں یار,
کہ آپ نے 1,10,00,000 روپے لے لیے نا. ہاں جی پی فنڈ میں کیا ہوتا ہے, آپ کی تنخواہ کٹتی ہے اور جتنی جمع ہو جاتی ہے اس میں ڈبل کر کے دے دیتے ہیں. کسی بھی مفتی سے پوچھیں وہ کہتا ہے یہ سود نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, یہ سود نہیں ہے, یہ اجرت ہے جو مؤجل دی جائے گی آپ کو. آپ کا کسی سے ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, جیسے قسطوں کی کاروبار حلال ہے. کیوں حلال ہے؟ اسی مجلس میں طے ہو جاتا ہے کہ میں اس چیز کی اتنی قیمت لوں گا. اب اس قیمت میں ٹائم کی وجہ سے نہ کمی ہو سکتی ہے اور نہ اضافہ. سود جب ہوتا جب ہم یہ کہتے ابھی دے دیے تو اتنے, نہیں دیے تو ابھی دے دیے تو 1 کروڑ, 1 مہینے بعد دیے تو 1.5 کروڑ. اب تیری مرضی ہے, جا گھر چلا جا. کل پیسے لے آیا تو 1 کروڑ, نہیں لایا تو کتنے ہو جائیں گے؟ یہ 2 قیمتیں جو متعین ہو رہی ہیں نا چیز کی, 2 قیمتیں متعین ہو رہی ہیں کہ تیری مرضی ہے, کیش پہ لینا ہے تو کل کیش دے کے چلا جانا, ادھار دینا ہے تو خود ہی پھر 1.5 کروڑ دینے پڑیں گے, تیری مرضی ہے. یہاں جو آپ نے اس کو مجہول چھوڑ دیا یہ سود ہے. اور اگر آپ نے اسی وقت طے کر لیا کہ میں 1 کروڑ والی قیمت پہ لوں گا یا 1.5 کروڑ والی قیمت پہ لوں گا, اسی وقت طے کر دیا اسی مجلس میں, تو جو قیمت طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. تو شریعت کہتی ہے یہ سود اس لیے نہیں ہے کہ یہ پوری قیمت اس چیز کے مقابلے میں طے ہوئی ہے. اور بیع معجل ہے, معجل کا مطلب پیمنٹ بعد میں ہوگی, تو یہ جائز ہے کہ آپ بعد کی پیمنٹ بھی طے کر سکتے ہیں. یہی تو اعتراض تھا مشرکین مکہ کو. مشرکین مکہ کہتے تھے قسطوں پہ خرید و فروخت میں بھی تو بعد میں جب ہم پیمنٹ لیتے ہیں تو مہنگی ہوتی ہے, تو سود میں بھی یہی ہے. تو اس قسطوں کی خرید و فروخت میں اور سود میں فرق کیا ہے؟ اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, احل اللہ البیع, البیع سے خاص بیع مراد ہے, قسطوں کی خرید و فروخت. قرآن نے کہا کہ وہ جو خرید و فروخت ہے نا اور سود, اس میں فرق یہ ہے کہ وہ حلال ہے اور وہ اللہ نے حرام کی, یہ فرق ہے. تو آج بھی بہت سے اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں قسطوں پہ خرید و فروخت حرام ہے. بھائی یہ تو آیت شان نزول ہی یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ جو مشرکین اعتراض کرتے تھے بھائی قسطوں کی خرید و فروخت میں بھی تو وہی پروفٹ ہوتا ہے, تو وہ سود کے ذریعے لے لیا تو کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے کیا کہا بھائی یہ فرق ہے, وہ اللہ نے حلال کیا ہے اور اس کو اللہ نے حرام کیا, بس اتنا کافی ہے مسلمان کے لیے فرق. تو اب سمجھیں بات کو. جی پی فنڈ میں کیا ہوتا ہے, جیسے میں کوئی چیز آپ کو فروخت کرتا ہوں اور کہتا ہوں 1.5 مہینے بعد آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے اور مارکیٹ ویلیو سے زیادہ اس کی قیمت میں آپ سے لوں گا, اور قیمت ابھی متعین کر دی. تو اسی طرح میرے بھائی جب کسی اجیر کو اجرت دی جاتی ہے نا, تنخواہ دی جاتی ہے, تو اس میں بھی یہ پہلے سے طے ہو سکتا ہے. بھائی دیکھ تیری تنخواہ 1,00,000 روپے ہے, لیکن اگر تو یہ طے کر لیتا ہے کہ ہر مہینے میں تجھے تنخواہ نہیں دوں گا, تو مجھے یہ سہولت دیتا ہے کہ تنخواہ میں تیری 1 سال کے بعد دوں گا, پھر 1,00,000 نہیں ہے, تو 1 سال کے بعد بنتی 12,00,000 ہے, لیکن پھر وہ تنخواہ 13,00,000 ہے تیری, اور اس وقت وہ طے ہو جائے تو وہ تنخواہ ہی ٹوٹل 13,00,000 ہے. سمجھتے ہو, وہ 1,00,000 پروفٹ کو عرف میں پروفٹ کہا جائے گا, حقیقت میں پروفٹ نہیں کہا جائے گا بلکہ تنخواہ کا حصہ کہا جائے گا. نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے اگر پھر بھی نہیں آ رہی نا تو مدرسے میں داخلہ لے لو. کیا کر لو؟ ہاں, لوگ کہتے ہیں یہ مفتیوں کی دین پہ اجارہ داری ہے, تبھی دوسروں کو مسائل نہیں بتانے دیتے, دین پہ اجارہ داری ہے. بھائی اجارہ داری اس لیے نہیں ہے کہ اجارہ داری جب ہوتی جب مخصوص طبقے کو مدرسے میں داخلے کی اجازت ہوتی, ہر آدمی کو اجازت نہ ہوتی. ہم کہتے ہیں پراپر وے میں علم حاصل کیے بغیر تم فتوے دینا شروع کر دو, اس کی ہم آپ کو پرمیشن نہیں دیں گے. اجارہ داری نہیں ہے. میں جب مدرسے میں گیا انہوں نے مجھے داخلہ دے دیا, آپ جائیں گے آپ کو بھی داخلہ دے دیا جائے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو علاج سے منع کر رہا ہے, کہہ رہا ہے بھائی اس کو ٹیکا لگانا نہیں آتا, یہ بیڑا غرق کر دے گا, اس کو نہیں پتا اس بیماری میں کون سی دوا دی جاتی ہے. اب لوگ کہنے لگے لو بھائی ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے علاج میں, ڈاکٹروں کے علاوہ کوئی علاج ہی نہیں کر سکتا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا, نہیں بھائی ہماری اجارہ داری نہیں ہے, جو چاہے MBBS کر سکتا ہے. اجارہ داری جب ہوتی جب ایک مخصوص طبقے کو MBBS کی اجازت ہوتی, عام طبقے کو اجازت نہ ہوتی. پھر ہم کہتے ہیں چند ٹولہ جو ہے نا وہ میڈیکل سائنس پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی قبضہ نہیں کیا, جو اس معیار پہ اترتا ہے جائے, سندھی ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, ہندو ہو, مسلم ہو, عیسائی ہو, کچھ بھی ہو, کوئی اجارہ داری نہیں ہے.
ایسے ہی مذہب پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, مفتیوں پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے, لیکن پراپر پڑھنا پڑے گا, اس کے بعد آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے. پڑھے بغیر آپ فتویٰ دینا شروع کر دو تو پھر ہم اس کی پرمیشن نہیں دیں گے آپ کو. پرمیشن نہ دینے کا مطلب ہم بتائیں گے کہ یہ ناجائز ہے, یہ غلط کر رہا ہے. تو خرید و فروخت کے مسائل, نکاح طلاق کے مسائل, ٹی وی میں ہر آدمی کو لا کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں. یار آپ بتائیں جی فلانے کی طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی. بھائی وہ اس کو کیا پتا یار نکاح طلاق کے مسائل کا, اس نے کیا کتاب الطلاق پڑھا ہوا ہے؟ اس کو کیا پتا فقہا کے اختلاف کا, کہ کس اختلاف, پھر اختلاف میں کون سا اختلاف کو کتنی ویلیو دینی ہے. تو یہ سب چیزیں تو پراپر وے میں پڑھی جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے جی پی فنڈ کو جب علماء کہتے ہیں نا حلال ہے, تو لوگ کیا کہتے ہیں, لو سود کو کیا کر دیا, حلال کر دیا. بھائی سود وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے انٹرسٹ لگ کے آئے گا, گورنمنٹ کہہ رہی ہوتی ہے اس میں نا اتنا انٹرسٹ لگ کے آئے گا, تو وہ انٹرسٹ اس کو گورنمنٹ کے کہنے سے وہ انٹرسٹ بن نہیں جاتا. گورنمنٹ اگر یہ بھی کہہ دے کہ اگر آپ ہمیں پرمیشن دے ہم آپ کی تنخواہ سے اتنے پیسے کاٹیں گے, یعنی اتنی تنخواہ ملے گی اور اتنے سالوں کے بعد ملے گی اور اس پہ اتنا انٹرسٹ لگے گا, تو گورنمنٹ اس کو انٹرسٹ کا نام دے دے, اس کو سود کا نام دے دے. تو علماء کیا کہتے ہیں, العبرۃ للمعانی. بھائی نام کو نہیں دیکھا جائے گا, دیکھا کیا جائے گا, کام کیا ہو رہا ہے. کام اگر سود والا ہو رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ کا نام بھی دے گی تو سود ہی ہوگا وہ, ٹھیک ہے نا. اس کو گفٹ کا نام بھی دے گی گورنمنٹ تو سود ہوگا. اور اگر حقیقت میں سود نہیں ہے تو گورنمنٹ سود کہتی رہے, پبلک سود کہتی رہے, گورا اس کو سود کہتا رہے, ہم اس کو سود نہیں مانیں گے.